اطہر کیونکہ آپ کو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں، اس سوچ کے ساتھ پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شریک نہ ہونا بہت تنقید کی زد میں حکومت کے ہاتھوں تو ہے پی ٹی آئی کہ آپ جو سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ اس میں جو بھی فیصلے ہوں ہم نہیں چاہتے ہم اس کا حصہ بنے. محمود اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کسی آپریشن کے اوپر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو انڈورس کریں اور بعد میں کہا جائے یہ سب ون پیج پہ تھے. سو یہ درست رہی کیا ان کی، کیونکہ ایک حکومت کی طرف سے بھی تنقید کی زد میں رہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک سنجیدگی کا مظاہرہ ہو سکتا تھا. فرد واحد خان صاحب کا بظاہر یہ فیصلہ نظر آتا ہے کیونکہ جماعت کی طرف سے تو ایک کمیٹی ممبرز کی بنا دی گئی تھی. اور پھر جے یو آئی کے رول کو آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں، اگر ہم جے یو آئی کے رول سے شروع کریں تو مولانا صاحب نے بڑی بہترین سیاست کی. اور مولانا صاحب دیکھیں اس سسٹم کے اندر سیاست کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کا کوئی دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو سڑکوں پہ لے کے آئے گا اور حکومت گرا دے گا اور بہت یہاں پہ سٹریٹ گرم ہوگی، ویسا نہیں ہوگا. مولانا صاحب کی سیاست کا ایک تسلسل ہے. وہ کشمیر کمیٹی، ایل ایف او، 26ویں آئینی ترمیم تک جہاں پہ یہ نظام خطرے میں پڑتا ہے مولانا صاحب اس نظام کو کشن دیتے ہیں. مولانا صاحب کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس نظام کی وجہ سے ہے. کتنی سیٹیں ہیں مولانا کے پاس؟ کتنے ووٹ ہیں مولانا کے پاس؟ کسی جمہوری معاشرے میں اتنی کم سیٹوں والے بندے کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ تو یہ جو سسٹم ہے یہ مولانا کو سپورٹ کرتا ہے. مولانا اور یہ سسٹم ناگزیر ہیں ایک دوسرے کے لیے. پی ٹی آئی کا یہ اتحاد بنانے کی کوششیں کرنا، کیونکہ ابھی بھی جو اطلاعات ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ جے یو آئی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، انہوں نے اپنی شرائط سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ پھر فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی؟ پولیٹیکل فیلئر ہے ان کا. اتنی بڑی جماعت ہے، آپ کے پاس اتنے ایم این اے، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ آپ کے پاس پورے ایک صوبے کی حکومت ہے. میرے خیال میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں کو ٹیوشن رکھوانی چاہیے. فیصل کریم کنڈی کے پاس جایا کریں شام کو گورنر ہاؤس اور تھوڑی ٹیوشن پڑھا کریں تو بڑی بات چیت کرنا سیکھیں. دیکھیں کنڈی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گورنر بھی ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ پھر پی ٹی آئی کو اپنے تہیں اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے، یہ کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہر کوئی ہمارے پوائنٹ پہ آ جائے. کوئی مولانا چیریٹی تو نہیں چلا رہے، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. آپ کو یہ کیا زوم ہے پارسائی کا کہ جی جو ہماری پوزیشن ہے سب ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں؟ بھائی ہر کسی نے اپنے اپنے مفادات کا وہاں پہ تحفظ کرنا ہے. اور آپ نے تو اپنے مفادات کا جس طریقے سے تحفظ کیا ہے اس پہ تو بہت سارے ویسے سوالی نشانات ہیں. ہر طرح سے پی ٹی آئی جو کرنا چاہ رہی ہے، عید کے بعد احتجاج کی بات کی، ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں دیگر، ایک مولانا کے اوپر ایک حد تک انحصار جس کو اطہر ایک کمزوری پی ٹی آئی کی سمجھتے ہیں کہ اس حد تک آپ ان کے طرز سیاست کو سمجھتے ہوئے، لیکن جو دیگر پارٹیز ہیں جن سے انہوں نے رابطے کیے تحریک تحفظ آئین کے تحت، اس میں شاید خاقان صاحب ہوں، ان کے ساتھ شامل لوگ سمجھتے ہیں احتجاج راستہ نہیں ہے اس وقت. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک سولو فلائٹ کے اوپر ہی جاتی اپنے نیریٹو کے ساتھ تو زیادہ بہتر رہتا؟ یہاں پر وہ بہت ساری چیزوں میں الجھ گئے ہیں یہ اتحاد بنانے کے چکر میں. دیکھیے اب یہ تو الٹیمیٹلی جو اس کا آؤٹ کم نکلے گا وہی بتائے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاپولر پالیٹکس کرنی بہت اچھی آتی ہے لیکن پاور پالیٹکس کرنی بالکل نہیں آتی. اور یہ ان کو پہلی بار پاور پالیٹکس کرنی پڑ رہی ہے. اب دیکھیں نا، جب سے 2013 سے پی ٹی آئی کا رائز شروع ہوا ایک طریقے سے، تو وہ بالکل ایک پاپولر پالیٹکس کر رہے تھے اور پیچھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پاپولر پالیٹکس کرتے کرتے، احتجاجی سیاست کرتے کرتے وہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. پھر وہ سرکار میں آ گئے. سرکار میں ان کو پاور پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ باقی کام تو جو ہے وہ جنرل فیض ان کو کر کے دے رہے تھے، پارلیمنٹ بھی وہی چلوا کے دے رہے تھے، لیجسلیشن بھی وہی کروا رہے تھے. جب یہ ووٹر نو کانفیڈنس کے بعد نکالے گئے تو اس وقت پہلی بار انہوں نے وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ اپنی پاپولر پالیٹکس کی اور زبردست کی. لیکن وہ جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کر لی، اس کے نتیجے میں ان کو کچھ ملا نہیں. یعنی سارے کارڈز پلے کر دیا، سب تیر چلا دی. اب پہلی باری وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں اپوزیشن میں رہ کے، وہ نہیں کرنے آنی رہی. جس طرح اطہر بات کر رہے تھے کہ اس میں آپ کو سینس کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کس کے ساتھ ملنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی لچک دکھانی ہے. یہ کہنا کہ جی صرف جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، وہ تو نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ کہ اگر پاور پالیٹکس میں پی ٹی آئی اتنی خراب ہے تو کیا اسے وہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنی پاپولر پالیٹکس کی جو ڈائریکشن ہے اسی کو پکڑ کے رکھیں؟ اٹس اے گڈ کوسچن، وی ڈونٹ نو دی آنسر. لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاور پالیٹکس ان سے ہونے کی پاور پالیٹکس نہیں ہو رہی. اب رانا صاحب گورنمنٹ کا جو رول رہا، ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی اس کو تو سیاسی رنگ انہوں نے آغاز میں ہی دے دیا. دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہمیں بتائے گا کیونکہ ایک آنکھ مچولی کا تاثر گورنمنٹ بھی دیتی ہے. کئی دفعہ کوئی اچھا بیان جاری کر دیتے ہیں جو بظاہر حوصلہ افزا لگتا ہے لیکن سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی. رانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر پیرول پہ عمران خان سے آپ کو رہا کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست یہ کرتے ہیں تو حکومت غور کرے گی.
غالباً ان سے سوال اسی تناظر میں ہوا ہوگا کہ آگے بھی اس حوالے سے کوئی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں, کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو یا کچھ بھی ہو جس کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. یہ ایک سنجیدہ آفر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مرنا جاتے گھر اعتبار ہوتا, کوئی اس طرح کا شعر ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں, عمران خان سے ملاقات, جیل میں نہیں ہونے دے رہے, اور جج صاحب کہتے ہیں میری سیٹ کے نیچے بارودی لگا دو. تو رانا ثناء اللہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کا فیصلہ آپ کو ہائی کورٹ دیکھ لینا